فسانائے دل برباد کیا سناؤں ماں، فسانائے دل برباد کیا سناؤں ماں، اجڑ گئی میری دنیا، کہاں میں جاؤں ماں، اجڑ گئی میری دنیا، کہاں میں جاؤں ماں، ہزار تو نے میری پرورش میں غم جھیلے، ہزار تو نے میری پرورش میں غم جھیلے، میں کون کون سے احسان تیرے گناؤں ماں، میں کون کون سے احسان تیرے گناؤں ماں، تو چل بسی میرے اندر کے دکھ سنے گا کون، تو چل بسی میرے اندر کے دکھ سنے گا کون، تیرے سوا کسے دل چیر کر دکھاؤں ماں، تیرے سوا کسے دل چیر کر دکھاؤں ماں، تیرا جنازہ اٹھانے کو جب دیا کاندھا، جنازہ اٹھانے کو جب دیا کاندھا، جو مجھ پہ ٹوٹی قیامت، وہ کیا بتاؤں ماں، جو مجھ پہ ٹوٹی قیامت، وہ کیا بتاؤں ماں، تو کیا گئی میری، تو کیا گئی کہ بڑا گھر اجڑ گیا میرا، تو لوٹ آئے گی خود یا میں لینے آؤں ماں، تیری دعاؤں کا
صدقہ ہے آج جو کچھ ہوں تیری دعاؤں کا، صدقہ ہے آج جو کچھ ہوں۔ تو چاہتی تھی جہاں میں عروج پاؤں ماں، تو چاہتی تھی جہاں میں عروج پاؤں ماں، یتیم ہو گیا تیرا حسام اور جلال، یتیم ہو گیا تیرا حسام اور جلال، میں بد نصیب بھی شامل ہوں کیا بتاؤں ماں، میں بد نصیب بھی شامل ہوں کیا بتاؤں ماں۔ پھر آج پیار سے بیٹا نصیر کہہ کے پکار، پھر آج پیار سے بیٹا نصیر کہہ کے پکار، لپٹ کے روں گلے سے تجھے لگاؤں ماں، لپٹ کے روں گلے سے تجھے لگاؤں ماں، فسانائے دلے برباد کیا سناؤں ماں، اجڑ گئی میری دنیا کہاں میں جاؤں ماں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبى وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف بآواز بلند
یہ مسجد میں جو حضرات کھڑے ہیں آپ تشریف رکھیں سارے. معزز خواتین و حضرات، مشائخ اعظام، علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے محبت والے، عقیدت والے، غوث پاک سے نسبت رکھنے والے، حضرت پیر میر علی شاہ سے محبت رکھنے والے، مجھ ناچیز میرے دونوں بھائی غلام جلال الدین اور غلام حسام الدین کے غم میں شریک ہونے والوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی محبت کا، جو اپنے پیرخانے سے حضور غوث پاک سے آپ کی نسبت تھی، آپ نے اس محبت کو اور نسبت کو نبھایا. دور دراز کا سفر طے کیا. میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے جو تکلیفیں اٹھائیں، کام چھوڑ کر، خرچ کر کے، اپنا وقت صرف کر کے، میں آپ کے ایک قدم پر ہم تینوں بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حضرات، عالمی مبلغ اسلام صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب سجادہ نشین بھگار شریف نے جس خوبصورت انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور مجموعی طور پر اس تمام ماحول کا نقشہ پیش کیا، اور پھر میرے ہم سبق، میرے استاد بھائی جو انوار العلوم میں کئی سالوں سے 25-30 سال سے درس دے رہے ہیں اور حدیث کا درس دے رہے ہیں، شیخ الحدیث ہیں اور تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ کے ماہر ہیں، حاضر مدرس ہیں، بڑے ذہین اور بڑے ذکی انسان ہیں. انہوں نے جس خوبصورتی سے تمام ماحول کو اور مسائل کو مولانا ممتاز احمد چشتی تو آپ اور پھر برطانیہ سے آئے ہوئے بطور خاص میرے اور میرے بھائیوں سے محبت رکھنے والے، اس درگاہ سے تعلق رکھنے والے حافظ فاروق چشتی صاحب برمنگم سے اپنے ساتھی مشہور نعت خوان قدیر عبد القدیر کے ساتھ آئے ہیں. تو ان سب لوگوں کی گفتگو پر مغز، اور پھر ڈھانگری شریف سے تشریف لائے ہوئے جناب صاحبزادہ عتیق صاحب بھی میرے سامنے تشریف فرما ہیں، تو اور حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں، اور علماء جو مجھے نظر آ رہے ہیں، جناب پویا صاحب بھی تشریف لائے ہیں اور کراروی صاحب ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں. تو مطلب ہے کہ ایک محفل ہے، کچھ اپنوں کا ماحول بھی ہوتا ہے اور کچھ نئے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے کچھ ان کا ذکر بھی میں کر رہا ہوں. تو مجموعی طور پر اتنا کچھ آپ سن چکے ہیں. اس کے بعد میری اتنی علمی بساط نہیں ہے کہ میں کچھ بیان کروں، لیکن میں والدہ ماجدہ کے حوالے سے اور کچھ اس موضوع پر ملتی جلتی باتیں کچھ پیش کروں گا، اور اگر کوئی ذوق بن گیا تو جب میرا وہ اندر کا وجدان بیدار ہو گیا تو پھر میری اپنی مرضی ہے جو کچھ میں بولوں، وہ اس کے بیدار ہونے کی بات ہے.
تو بزے تو اس کو زوری جھنجھوڑ کر میں بیدار نہیں کرتا، وہ خود بخود بیدار ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک میں آپ کو کچھ باتیں سناؤں گا۔ اصل میں میری والدہ ماجدہ، جیسا کہ آپ کو بتایا بھی گیا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی سگی بھتیجی ہیں، سگی بھتیجی، اور یہ ان کے لیے بڑا شرف تھا جب ہمارے سامنے کبھی وہ کہتی تھی کہ میرے تایا کی یہ بات ہے۔ تو جس کا تایا پیر مہر علی ہو اور پھر سگا تایا ہو، لوگ تو چھوٹے چھوٹے رشتوں کو بڑا فخر گھسیٹ گھساٹ کر لمبا کر لیتے ہیں، وہ تو اتنا بڑا تایا تھا کہ جس تائے کو ساری دنیا مانتی ہے۔ تو جب وہ فرمایا کرتی تھی کہ میرے تایا کی یہ بات ہے، تو ہم بڑے وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ پیر مہر علی شاہ کو تایا کہہ رہی ہیں۔ پیر صاحب کا نام بڑا ہے نا، بہت بڑا نام تھا، تو بڑے وہ محبت سے کہا کرتی تھی۔ آپ کے دو بھائی، سگے بھائی، حضرت پیر محمود شاہ صاحب اور ان سے چھوٹے حضرت پیر ولید شاہ صاحب، جن کے دونوں کے مزارات وہاں اجی صاحب کے ساتھ ہیں، اپنے والد ماجد کے ساتھ۔ تو یہاں ہماری برادری بھی بیٹھی ہے ماشاءاللہ۔ کبھی تعارف کا وقت نہیں آیا آج تک، غالباً میں پہلی دفعہ یہ ذکر کرنے والا ہوں کہ یہ ہماری گولڈا شریف میں جتنی برادری گیلانی سادات کی آباد ہے اس کو آپ لوگ نہیں جانتے، کبھی ان کا تعارف نہیں کرایا گیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنی برادری میری یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ میری والدہ کے قریبی رشتہ دار ہیں، یہ سارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اور پیر محمود شاہ صاحب، پیر حضرت باؤ جی کے سگے چاچا، پیر ولید شاہ صاحب سگے چاچا، ان کے یہاں پوتے بیٹھے ہوں گے، پیر عاشق حسین صاحب، پیر عارف صاحب، پیر اسرار گیلانی بیٹھے ہیں، اور پیر مرید حسین ہیں، یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ یہ پیر محمود شاہ صاحب کا خاندان ہے۔ کچھ میں مسئلے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن کچھ خاندان کی باتیں میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا یہ خاندان ہے، میری برادری ہے۔ تو اس حوالے سے پیر ولید شاہ صاحب کے صاحبزادے دو تھے، ان کے پھر یہاں بھی میرے ماموزاد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری والدہ کے یعنی بھتیجے ہیں، پیر اختر شاہ صاحب، پیر فدا شاہ صاحب، پیر اشتیاق شاہ صاحب، اور پیر محمود شاہ صاحب کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں پیر الطاف شاہ صاحب، وہ بھی میرے ماموں ہیں بحمداللہ، ابھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے، زندہ ہیں، اور وہ میری والدہ کے آخری بھائی رہ گئے ہیں، اور جو اجی صاحب کے پوتے ہیں اب زندہ ہیں، وہ باقی سب فوت ہو گئے۔ ان کے صاحبزادے پیر برکت حسین، پیر ضیاء الحسن گیلانی، تو یہ اسی طرح جلال الدین بھی یہاں بیٹھے ہیں جو پیر صدر الدین صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور پیر صدر الدین صاحب کی جو پیر صدر الدین کے جو والد ہیں، دادا ہیں، بلکہ والد کے جو والدہ ہے وہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی بہن ہے، یعنی یہ بھانجے ہیں، پیر چند صاحب، چند پیر صاحب اور شاہ سید صاحب، یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے بھانجے ہیں۔ ان کے سید شاہ صاحب کے یہ تین صاحبزادے، پیر صدر الدین صاحب، پیر عبدالرزاق صاحب اور پیر فدا حسین صاحب، یہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ ان کے صاحبزادے پیر جلال الدین اور پیر رفیع الدین بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب پیر شاہ سید صاحب کے صاحبزادے پیر عطاء الحسن صاحب، وہ بھی شاید یہاں موجود ہوں گے۔ تو یہ اور پیر عبد الحنان صاحب جو ہیں، یہ پیر عبدالرزاق صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ یہ سب میری والدہ کی برادری ہے۔ گولڈا شریف کے متعلقین کو، متوسلین کو پتہ ہونا چاہیے کہ صرف ہم ہی نہیں ہیں یہاں، بلکہ ہماری برادری بھی ہے، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں۔ تو پھر اسی طرح پیر قاسم شاہ صاحب، جو حضرت پیر روشن دین صاحب کے بھائی پیر سید رسول شاہ صاحب
پیر روشن دین صاحب کی اولاد سے ہیں، پیر قاسم شاہ صاحب، ان کے صاحبزادے پیر ابرار حسین شاہ صاحب اور پیر عابد حسین، وہ بھی ہماری لڑی کے سے ہیں جن کی ہم اولاد ہیں دادا کی۔ اسی طرح بابو جی کے سگے ماموں پیر جہان شاہ صاحب، ان کے دو صاحبزادے عبد الرزاق اور عبد الرحمان وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کے صاحبزادے پیر اسحاق گیلانی اور پیر عبد القادر گیلانی اور پیر الیاس، یہ ہمارا، اور پیر غلام رسول شاہ صاحب جو پیر سید رسول شاہ صاحب کی اولاد سے ہیں، ان کے صاحبزادے پیر مشتاق صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر پیر مقبول اور پیر منظور ان کے بھائی ہیں۔ یہ ایک خاندان گیلانیہ ہے جو ہماری رشتہ داری ہے، اور میری والدہ کے چونکہ یہ چیلم ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنی والدہ کے قریب ترین ان رشتہ داروں کا اس بھری مجلس میں ذکر کروں اور لوگوں کے ساتھ ان کا تعارف کراؤں۔ اب حضرات، میری والدہ ماجدہ فرمایا کرتی تھی، خوش نصیب تھیں، خوش نصیبی کا ان کا عالم دیکھیے کہ میری والدہ کی ڈولی حضرت بابو جی نے اٹھائی، اگلی طرف حضرت بابو جی تھے اور پچھلی طرف میرے امّ محترم جناب سید شاہ عبدالحق صاحب تھے، انہوں نے اٹھائی تھی، اور اگلی طرف بابو جی تھے۔ اور جس وقت میرے نانا اور میرے ماموں، دونوں ماموں پیر سید مشتاق صاحب اور پیر سید حسن شاہ صاحب یہ ساتھ تھے، تو جب نانا بوڑھے تھے، آخری دور تھا، تو جب سین میں ڈولی رکھی گئی تو بابو جی نے جب ڈولی رکھی اور چاچا صاحب نے، تو نانا جان بابو جی سے چونکہ بھتیجے تھے کہنے لگے، غلام محی الدین، میں اپنی تھی اپنے لالے نے کار، بڑے پیر میرے علی شاہ صاحب کو لالا کہتے تھے، لالے نے کار میں اے ڈولی لانا پیا، لیکن اے خیال نہ کریں کہ میں اتھے مالکہ بنا کے چھوڑنا، میں غوث پاک نہیں نوکرانی چھوڑنا پیا اتھے۔ یہ میرے نانا نے بابو جی سے مخاطب ہو کر کہا، اور یہ یہاں ملتانی حضرات بیٹھے ہیں، اور جتنے ہمارے جو گھر میں مستورات جن کی جاتی ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کہ میری والدہ نے کس طرح خدمت کی غوث پاک کے گھر کی۔ ہم چھوٹے تھے، جلال الدین کو بھی میرے بھائی کو بھی یاد ہوگا کہ جب وہ بستر اپنے کندھے پر خود اٹھا کر نوکرانیوں اور خادماؤں کے ہوتے ہوئے خود بستر اٹھا کر بچھا کر دیتی تھی، اور آنے والی مستورات کی خدمت کے لیے وہ خود کو بالکل حاضر باش رکھتی تھی۔ کوئی لمحہ نہیں تھا کہ وہ کسی مہمان سے غفلت برتیں، کبھی وہ صاحبزادی اور پیرزادی نہیں بنی۔ وہ جس طرح والد نے انہوں کہا تھا کہ میں غوث پاک کے گھر میں ایک اپنی نوکرانی چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ یہ غوث پاک کی نوکرانی ہے، تو انہوں نے ثابت کیا اپنی زندگی میں، ہمیں بھی یہی فرمایا کرتی تھی۔ اور اتنا شرف تھا انہیں کہ میرے منیر میں جو آپ نے ایک بھرپور شادی کا ذکر بابو جی کا سنا ہوگا، آپ پڑھ لیں میرے منیر میں، وہ جو میرے منیر میں جو شادی ہوئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس کی بیٹی تھی؟ وہ انہی پیر ولید شاہ صاحب کی بیٹی تھی، یعنی میری والدہ کی بہن، ان کی شادی پہلی جو میرے منیر میں ہوئی ہے، جس کا ذکر ہے تفصیلی، جس میں حضرت شرکپور سے شرکپور شریف والے آئے، دیوان صاحب پاکپتن شریف والے آئے، میاں مہر شریف والے آئے، اور بڑا وہ ایک دھوم دھام سے اجی صاحب نے یعنی حضرت سے فرمایا تھا، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہ میرے اس پوتے کی شادی بڑی دھوم دھام سے کرنا۔ تو وہ شادی جو پہلی ہوئی ہے، وہ جس کا ذکر میرے منیر میں ہے، وہ بھی میری والدہ کی بہن تھی، ان سے ہوئی۔ پھر جب وہ فوت ہو گئیں تو پھر دوسری شادی جو ہوئی ہے وہ پنڈی میں باؤ جی کی شادی ہوئی، جو خاندان سے باہر ہوئی۔
اس کے علاوہ میرے ماموں مشتاق علیہ رحمت جو تھے وہ باؤجی کے کزن تھے، فرسٹ کزن تھے. اسی طرح پیر سید صاحب، پیر زین العابدین صاحب، پیر الطاف حسین صاحب، یہ بھی باؤجی کے کزن ہیں. پیر سید حسن شاہ صاحب، پیر مشتاق صاحب. لیکن انہوں نے محبت اور پیار اور بھائیوں کا سلوک باؤجی سے کیا، کزنوں والا سلوک نہیں کیا. بھائی بن کر رہے، محبت والا سلوک کیا. چنانچہ میرے والد کے ساتھ پیر مشتاق صاحب کی دوستی تھی، انتہائی دوستی تھی. پہلے والد صاحب معین تخلص فرماتے تھے، پھر مشتاق صاحب کی دوستی کی وجہ سے، میرے ماموں سگے ماموں کی دوستی کی وجہ سے، جو پیر برکت حسین کے نانا ہیں پیر مشتاق، ان مشتاق کی میں ذکر، ان کی وجہ سے میرے والد نے پھر معین تخلص چھوڑ کے مشتاق تخلص کیا. اسرار المشتاق آپ کی کتاب چھپ رہی موجود ہے، ملتی ہے آپ تو. مشتاق، اسرار المشتاق یعنی تخلص رکھنے کا سبب میرے ماموں ہیں، میرے ماموں کا تعلق تھا. تو یہ رشتے ہیں، یہ محبتیں ہیں. لیکن رشتے اس وقت تک ناکام ہو جاتے ہیں جب رشتوں میں محبت نہ ہو. قریبی رشتے بھی بعض دفعہ ناکام ہو جاتے ہیں جب تک وہ اپنے رشتوں کا احساس نہ کریں. تو اس کا، رشتے کا اپنی جگہ بہت بڑا مقام ہے، لیکن اللہ کرے کہ ہمیں رشتوں کا احساس رہے، بڑوں کا اور چھوٹوں کی، جو بڑے چھوٹوں کی تمیز رہے، اور یہی انسانیت ہوتی ہے، اور یہی ایک شرف انسانیت ہے. تو حضرات، یہ تو ایک مختصر سا تعارف تھا خاندانی حالات کے حوالے سے. اب میں اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور آپ زور سے، ذوق سے سنیں گے، انشاءاللہ لطف بھی آئے گا. یہ کہتے ہیں کہ یہ باطنی فیض کیا ہے؟ باطنی فیض، یہ آج کل کا دور ہے نا. کہتے ہیں باطنی فیض ہمیں سمجھ، وہ ایک باطنی فرقہ بھی ہے. تو یہ باطنی اور ظاہری، تو یہ باطنی فرقہ وہ بھی، ان کا بھی نظریہ خراب تھا. تو یہ باطنی فیض کیا ہے؟ جو اندر اندر سے فیض دیا جاتا ہے. میں آؤں گا اس بات کی طرف جو میں نے آیت پڑھی ہے، لیکن میں ایک جواب اپنی طرف سے دینا چاہتا ہوں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ باطنی فیض، بطن میں نے ہوتا ہے پیٹ، بطن، تو اندر اندر سے جو فیض جائے، نظر نہ سامنے آئے، وہ ہوتا ہے باطنی. چونکہ میں کچھ تھوڑا سا خطاب بھی کرتا ہوں، بول چال ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، ہر مسلک کا آدمی ملتا ہے، پھر نہ ہم لحاظ کرتے ہیں نہ وہ ہمارا لحاظ کرتے ہیں. وہ بھی کھلے سوال کرتے ہیں، ہم بھی کھلے جواب دیتے ہیں، تو بات تو چلتی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ آپ باطنی بتائیں کہ آپ کے باپ دادا مر جاتے ہیں تو یہ قبروں میں باطنی فیض بعد میں کس طرح دیتے ہیں؟ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ بتائیں. میں نے کہا باطن وہ ہوتا ہے جو نظر نہ آئے، ظاہر وہ ہوتا ہے جو نظر آئے. میں نے کہا کہ تم بتاؤ کہ ہر چیز کے وجود کے لیے، اس کے ہونے کے لیے اس کا جسم چاہیے. میری بات آپ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ غور سے، توجہ سے سنیں. جسم چاہیے. اللہ زبان سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جسم حادث ہے. زبان سے پاک ہے، لفظ سے پاک ہے. لفظ کا معنی ہے پھینکنا، تو پھینکا جاتا ہے، پھینکنے کے لیے محل چاہیے. محل ہے، محل نطق ہے زبان. تو جب زبان نہیں ہے تو لفظ کیا بولے گا؟ بات سمجھ آئی؟ تو محل نطق زبان ہے. تو جب زبان
جسم ہی نہیں ہے تو بولے گا کیا؟ تو اللہ نے مخاطب کیا، چلو ہمیں تو مخاطب فرما دیا کہ ہمیں شعور دیا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، آنکھ دی ہے، زبان دی ہے، ناک دی ہے، حواس خمسہ سے نوازا ہے، ہمیں تو خطاب فرما دیا. لیکن حیرت اس وقت ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ خطاب فرما رہا ہے ان چیزوں سے جو غیر ذوی العقول ہیں، جن میں عقل ہی نہیں ہے. تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب ہوا سلیمان علیہ السلام کا حکم مانتی تھی تو سلیمان علیہ السلام اس کو حکم دیتے تھے، حکم لفظوں میں دیتے تھے، تو آپ فرمائیں کہ پھر ہوا کے کان کہاں تھے؟ ہوا کن کانوں سے سنتی تھی؟ اگر تیز چلنے کو کہتے تھے تو ہوا تیز چل پڑتی تھی، تو وہ اس کے کان آپ بتائیں. کیونکہ حکم ماننے کے لیے پہلے عقل چاہیے، اور عقل کے لیے پھر سماعت چاہیے، تب حکم مانا جائے گا. اور پھر اللہ تعالی حکم دیتا ہے، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈک بن جا ابراہیم تے. اللہ نے کہا کس طرح؟ اللہ تو لفظوں سے پاک ہے. اللہ نے کن لفظوں میں کہا؟ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا. قرآن میں اس کو حکایتاً بیان فرمایا کہ یا نارو کونی بردن. یہ ضروری تو نہیں کہ یہی لفظ اس زمانے میں آگ سے مخاطب کیے ہوں، اللہ نے یہی لفظ فرمائے ہوں. وہ تو لفظوں سے پاک ہے. کن الفاظ میں آگ کو مخاطب کیا اور آگ نے کن کانوں سے ان لفظوں کو سنا؟ اطاعت کے لیے عقل چاہیے، عقل کے لیے حواس چاہیے، حواس کے لیے سماعت چاہیے. تو نار نے کس سما سے اللہ کے حکم کو سنا؟ آپ مجھے یہ بتائیں. کہنے لگے یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. میں نے کہا یہ اللہ والوں کا معاملہ ہے. وہ اللہ کا معاملہ ہے تو یہ اللہ والوں کا معاملہ ہے. ہاں، بات قریب قریب ہی ہے. اس لیے آپ بتائیں کہ وہ اللہ کا معاملہ ہے کہ میں کا جو اللہ والے ہیں ان کا معاملہ بھی، کیس بھی اللہ کے ساتھ ملتا جلتا ہوتا ہے. اللہ بھی بات کرتا ہے تو نہ اس کے لیے زبان چاہیے، نہ اس کے لیے لفظ کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے قول اورا لہن نئے آواز لہن نئے، ہاں ہاں لہن نئے آواز نئے. اس کے قول کی نہ کوئی آواز ہے نہ کوئی لہن ہے. وہ تو آواز سے پاک ہے. یہ اور بات ہے کہ آواز کسی کی ہے یہ بربت کی نہیں ہے. یہ جس پر صوفی ناچ رہا ہے یہ بربت کی آواز نہیں ہے. یہ صوفی کسی اور لہن پر آواز پر ناچ رہا ہے. آواز یہ بربت کی آواز کسی کی ہے یہ بربت کی نہیں ہے. اور اس پردے میں پوشیدہ کوئی پردہ نشی ہے. لغت اٹھائیے، لغت فارسی کا لغت اٹھائیے. فارسی ختم ہو گئی، فارسی دان ختم ہو گئے، فارسی ختم نہیں ہوئی. اٹھائیے کیا لفظ رکھا؟ پردے کے لفظ کو دیکھیے. فارسی لغت میں پردہ موسیقی کے ایک مقام کا نام بھی ہے. موسیقی میں ایک مقام کا نام بھی پردہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جب ہارمونیم بجتا ہے تو اس پردے میں پوشی، وہ جو اندر گتا ہوتا ہے نا اس کو پردہ ہے. وہ راگ جو پردہ ہے اس پردے میں پوشیدہ کوئی پردہ نشی ہے. اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے انسان میں اپنے پھونک ماری.
ثابت ہوا کہ پھونک جب تک نہ ماری جائے تو جسم بھی بے جان ہے، اور حیرت ہے کہ وہ پردہ جب تک اس میں پھونک نہ بھری جائے تو وہ بھی بے سرا ہے، کسی کو کیا پتا کہ یہ کون سی آواز رکھی ہوئی ہے، لیکن جب پھونک بھری جاتی ہے اس میں اور سروں پر ہاتھ رکھا جاتا ہے تو اس کے پردے بولتے ہیں، میری نس نس حق حق بولے، نت راز حقیقت کھولے، میری نس نس حق حق بولے. سمجھ آئی؟ تو یہ کہتے ہیں جناب کہ شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ یہی ہے، راگ سر پر وہ انگلی رکھ سکتا ہے جس کو سارے گاما پادا نیسا سانی دا پاما گارے سا کا علم ہو، جس کو پتا ہو پنچم سر کون ہے، کومل کیا ہے، تیور کیا ہے، جو جانتا ہو اور یہ کون سا راگ ہے، کس پر انگلی رکھنی ہے، کس راگ کے کتنے سروں میں ادا ہوتا ہے. تو اسی لیے جو ماہر جب بجاتا ہے تو دنیا رقص کرتی ہے، ناچتی ہے، کیفیت طاری ہوتی ہے، حتیٰ کہ حیوانوں پر بھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو کیونکہ رگ پر رکھتا ہے. تو شیخ کامل وہ بھی تیری رگ پر ہاتھ رکھتا ہے، وہ تجھے بتاتا ہے کہ تو سانس تو لے رہا ہے، تیرا وجود بھی اللہ کا بجتا ہوا باجا ہے. سننے پہ ہو؟ تیرا پورا جسم جو ہے، دیکھو نا باجے میں بھی سانس ہوتی ہے، انسان کے جسم میں بھی سانس ہے، تو یہ سانس جو جا رہی آ رہی ہے تو یہ بجتا ہوا باجا ہے، اللہ کا چلتا پھرتا ایک ساز ہے. تو اس ساز کو بجانے کے لیے تمہیں بتاؤں کہ کون ہے، تمہیں کون بتائے گا، اس پاس یاد کون اس کو بجا سکتا ہے، سکھا سکتا ہے. تو میں نے کہا یہ شیخ کی ضرورت ہے. اور آپ کہیں کہ وہ فیض باطنیہ کیا ہے، تو میں نے کہا اللہ نے نار کو مخاطب کیا، اندر سے آگ نے بھی مان لیا، ہمیں کسی نے اللہ کی آواز بھی نہیں سنی، نہ اللہ کا جسم دیکھا، نہ اللہ کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے، نہ اللہ سے ہم نے کوئی آواز سنی، نہ لفظ سنا، نہ ہم نے کان کے کوئی آگ کے کوئی کان دیکھے، نہ ہم نے ہوا کے کوئی کان دیکھے. اندر سے اس نے بھی حکم مان لیا، اس نے حکم دے دیا، اس نے حکم مان لیا، اندر سے حکم آیا، اندر سے مان لیا گیا. اسی طرح شیخ کامل کملی والا اندر سے مدینہ منورہ میں لیٹ کر آرام فرماتے ہوئے پوری کائنات میں اپنا فیض باطنی تقسیم فرماتا ہے، نہ جسے کوئی دیکھ سکتا ہے، خاص طور پر وہ جو مادرزاد اندھا ہو. ہیں جی، میں نے کیوں کہا؟ سنیے، میرے سامنے بڑے بڑے جید خطیب بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اہل علم بیٹھے ہیں، بڑے بڑے فصحاء و بلغاء بیٹھے ہیں، اور میں ایک مدینۃ العلم کے باب کے اس دروازے پر کھڑے ہونے والے دل دادا بمہر شاہ حیدر کارارم کے دروازے پر بول رہا ہوں. اس لیے میں بڑے پتے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ویسے میں نہیں چل رہا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آنا جانا رہتا ہے، محفلیں جمی ہیں. دیکھیں نا، یہ دنیا کا بھی یہی حال ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، محفل جمی ہوئی ہے، دنیا کے کام چل رہے ہیں. آپ بھی اپنے جس طرح اس دنیا میں رہ کر بھی اپنے مالک کی طرف متوجہ رہیں، اسی طرح اس محفل میں بھی آپ رہ کر آنا جانا دیکھتے ہوئے بھی میری گفتگو کی طرف مائل رہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، یہ پہ آنا ہے، دروازے پر بیٹھا ہوں. دیکھیں نا جی، میرا ذرا سا ادھر ادھر پھر جائے نا تو میری رٹی ہوئی چیزیں تو ہوتی نہیں، فلبدی بولتا ہوں. اس لیے میں تو جنہ سوئی رکھی ہو نہیں ریکارڈ ہوتے،
پوری یاد ہونی انہاں تو بھولنا ہی نہیں اسے تو بھول بھی جو ہونی شروع کی تھی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ باب العلم یہاں میں دروازے پر بیٹھا ہوں اور میں پتے کی بات کر رہا ہوں کیا جو میں بات کر رہا تھا علم کے حوالے سے کہ اللہ نے عطا فرمایا انہوں نے دیا فیض باطن کو کہ نظر جو مادر ذات اندھا ہو وہ نہیں دیکھ سکتا کہ کملی والا کیا عطا کرتا ہے اور کیسے عطا کرتا ہے مادر ذات جو اندھا ہوا لیکن جو آنکھ والا ہو جو دیکھ سکتا ہو وہ 1400 سال بعد بھی اگر کملی والے کا دیدار اسے نصیب ہو جائے آنکھ والے کو تو وہ کہتا ہے اے صورت شالا پیش نظر بھائی میں بے محل شعر نہیں پڑھ رہا میں آنکھ والے کی بات کر رہا ہوں کہ جو آنکھ والا دیکھ کر 1400 سال کا زمانہ گزر گیا یا تو صحابی کہہ سکتا تھا کہ اے صورت شالا پیش نظر میرے دادا نے او صورت شالا نہیں کہا فرمایا اے صورت مشار اللہ نزدیک ہے محسوس مبصر ہے اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر رہے وقت نزاعت روز حشر اے صورت کیوں آخی کیوں قریب تر دیکھا آنکھ بھی تھی اور مہریاں آنکھ تھی اور وہ بھی علی کی مہر نے عطا کی تھی مہر کے دو معنی ہیں سورج مہر کا معنی محبت مہر علی کی آنکھیں تھی اور مہر علی نے علی کی محبت نے وہ آنکھیں عطا کی تھی تو وہ آدمی دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ اے صورت شالا پیش نظر محسوس مبصر جس طرح میں دیکھ رہا ہوں جاگتی آنکھوں سے زندگی میں دیکھ رہا ہوں کملی والے کو یہ یقین ہے آنکھ والوں کا اور اندھوں کو اندھوں نے تو اس دور میں بھی دیکھا تھا گلی میں آتے جاتے دیکھا تھا کئی دفعہ ملاقات بھی ہوئی لیکن نہیں تسلیم کیا کیونکہ یہ قریبی رشتہ دار ہے قریبی رشتہ دار کیسے نبی ہو سکتا ہے ہمارے ہوتے ہوئے ہم سردار ہیں ہمارے ہوتے ہوئے یہ کیسے نبی ہو گیا یہ تو ہم مانتے ہی نہیں اپنے جیسا ہے ہمارے جیسا ہے ارے یہ رٹ تو مکے کے مشرک لگاتے تھے مکے کے مشرک رشتہ دار لگاتے تھے رسول اللہ کے ساتھ اگر اس دور میں بھی یہ آواز اٹھنے لگے یا ہم سننے لگیں تو کیا ہمیں شک نہیں پڑے گا کہ یہ وہی لوگ تو نہیں آ گئے یا ان کی نسل آ گئی بڑی عجیب سی بات ہے سوچو مقام مصطفیٰ جس طرح سماعت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کان ہوں جس طرح میں نے اللہ سنوانا چاہے تو ہر چیز کو چاہے وہ جامد و ساکت ہو چاہے وہ متنفس ہو ذی شعور ہو ذی عقل ہو اس کو سنائے یا جس کو جس رنگ میں سنائے وہی کے ذریعے سنائے دل میں القاء فرما دے تو وہ سنا سکتا ہے ڈال دیتا ہے میں اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ نفس مطمئن ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی تو یہ نفس مطمئنہ مطمئن کب ہوتا ہے اس کو مطمئن ہوتے بڑی دیر لگتی ہے بڑی دیر لگتی خسرو تو نے کہا تھا بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی بہت کٹھن ہے بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی کیسے بھر لاؤں میں مدعا سے مٹکی
کیسے بھر لاؤں. اور میاں محمد صاحب نے فرمایا تھا، اسی کا ترجمہ ہے. میاں محمد صاحب بعد میں چونکے ہوئے ہیں، بعد والا کوئی ترجمہ کر سکتا ہے، پہلے والا تو نہیں کر سکتا نا. بعد والوں کا بعد والے کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ لوئی لوئی پر لے پانڈا، یہ اسی کا چربا ہے. خسرو ان سے 500 سال پہلے ہوئے ہے. وہ کہتے ہیں کہ بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی. پن گھٹ جس کا عربی میں لفظ ہے منحل. منحل پن گھٹ اے بن پانی نہیں بن. غوث پاک کا مجھے ایک شعر یاد آیا. غوث پاک ہے جی، تو غوث پاک کا شعر دیکھو. غوث پاک کی تعلیم کو بھی پڑھا کرو. سمجھ آئی نا؟ تعلیم کو بھی پڑھو. شیخ کے مقام کو سمجھنا ہے تو فتوح الغیب کو پڑھو. میں گزارش کرتا ہوں، اگر ہم پیر میر علی شاہ صاحب کی تصانیف پڑھنے کا اعلان بھی کرتے ہیں، چرچا بھی کرتے ہیں، تو میں غوث پاک جو پیر میر علی شاہ صاحب ان کی جوتوں میں بھی بیٹھتے ہیں، اپنے لیے فخر سمجھتے تھے. یہ وہ غوث پاک کی ذات ہے. تو میں ان کی فتوح الغیب اور ان کے مواعظ کو کیوں ترجیح نہ دوں؟ میں کیوں نہ لوگوں سے گزارش کروں کہ غوث پاک کے مواعظ پڑھا کرو، اپنا ایمان درست کرو، اپنے عقیدے ہے چھنڈے چھنڈائے عقیدے، چبلاں لے عقیدے چھوڑو. کدے اس نال چمٹ گیا، کدے اس نال چمٹ گیا. چمٹو تے اپنے مالک نال، جس غوث پاک جس دروازے تے چکیا ہے، جس دروازے تے کملی والا چکیا ہے، اور وہ اللہ جل جلالہ دا دروازہ ہے. جس بندے کو تسی ڈر سو، جس بندے یا تسی سمجھ سو کہ پتہ نہیں اس کی وجہ تو میرے تے کہ مصیبت بن جاوے، یہ تواڈی بزدلی ہے، تواڈے اندر ایمان ناقص ہے. کسی کو نہ ڈرو، صرف اللہ کو ڈرو. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. ڈرنے کے قابل وہی ذات ہے. نہ ہمیں کسی رسول سے ڈرنے کا حکم ملا ہے کہ تم رسول اللہ سے ڈرو، اطاعت کرو. اطاعت کا حکم ملا ہے، ہم اطاعت کرتے ہیں، لیکن ڈرنے کا حکم نہیں دیا اللہ نے کہ رسول سے ڈرو، کسی رسول سے ڈرو. جب رسول سے نہیں ڈرنا تو پیر سے کیوں ڈرے؟ دے میری دلیل، سوال کا جواب دے کوئی. تو ڈرنا نہیں ہے. ہاں پیر سے یوں ڈریں. ہم پیر سے کیوں ڈرتے ہیں اور کیوں ڈرنا چاہیے؟ کہ پیر تقلید کر رہا ہے اسوہ حسنہ کی، رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کی، قرآن و سنت کی تقلید کر رہا ہے. مرید صاحب پیر صاحب کی مان نہیں رہے. وہ کہتے ہیں بس پیر پکڑ لیا، دنیا داری کے لیے پکڑا ہے، کوئی کام آ جائے گا، کوئی کل قرضہ لینا پڑے شاید پیر صاحب سے مانگ لے گے، بڑے امیر آدمی ہیں. اندر سے پیری فقیری تو ہم آپ کی مانتے ہی نہیں، صرف اپنے دنیا کے کام چلانے کے لیے ہم نے آپ کو پیر سمجھا ہوا ہے. یہ آج کل کی اکثر پیری مریدی ایسے ہی ہوتی ہے. تو اس طرح کے پیر جو ہے نا مرید، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. پیر کہتا ہے کہ تم رسول اللہ کی تقلید نہیں کرتے، اللہ کو مانتے نہیں، جس وجہ سے میرے مرید بنے ہو، تو کمبخت جاؤ، میری نظر سے دور ہو جاؤ. جب ایسے شیخ کا غصہ دیکھو تو اس کے جلال سے ڈرو، کیونکہ اس کے جلال میں اللہ کا جلال پنہا ہوتا ہے، اللہ کا جلال مخفی ہوتا ہے. اگر اس وقت پر حضرت غوث پاک منبر خطابت پر خطاب فرماتے ہوئے وقت کے خلیفہ کو چیلنج فرماتے تھے، تو خلیفہ غوث پاک سے نہیں ڈرتا تھا، وہ اللہ کی آواز سے ڈرتا تھا. کہ عبد القادر کی زبان پر جس طرح الحق و ینطق علی لسان عمر، عمر کے زبان پر حق بولتا ہے اللہ نے فرمایا، تو اگر عمر کی زبان پر حق بول سکتا ہے تو اللہ کے ایک بندے عبد القادر کی زبان پر کیوں نہیں بول سکتا؟ معین الدین چشتی اجمیری کی زبان پر کیوں نہیں بول سکتا؟ حضرات، یہ تعلیمات ہیں، ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. اور ہم اگر اپنے ان بزرگوں کو مانیں تو کسی وجہ سے مانیں. حسین ابن علی اہل بیت کے سربراہ، مخدومہ کونین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا،
کی آنکھوں کے نور 3 دن پیاسے رہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، بھائی 3 دن کے پیاس، بچے مرنے کا امکان ہے، موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور نفس مطمئن ہے. نفس مطمئن، حسین کا نفس مطمئن ہے. حالانکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایئر کنڈیشن چل رہا ہو، کوٹھی بڑی اعلیٰ ہو، ہر طرح کے بینک بیلنس ہو، آرام سے انسان زندگی گزار رہا ہو، تو پھر نفس مطمئن ہوتا ہے. یہ نہیں ہے. آپ یہ جتنے بڑے لوگ ہیں، صدر صاحب سے پوچھیں جا کر، وزیر اعظم شوکت سے پوچھیں کہ آپ رات اطمینان سے سوتے ہیں یا گولی ولیم 5 کھا کر سوتے ہیں؟ یا یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس حرام کی کمائی ہے، حلال کی کمائی نہیں ہے، ملک کو لوٹا ہے، چاہے وہ سیاسی ہیں، کوئی بلا بھی ہیں، تو آج وہ کھا رہے ہیں، عیش و عیاشی کر رہے ہیں. تو کیا ان سے پوچھیں کہ وہ مطمئن سوتے ہیں؟ نہیں، دھک دھک کرتا ہے ویسے بھی دل، اور اندر سے بھی ہائے پتہ نہ چل جائے، چھن نہ جائے، کیونکہ حرام کا پیسہ ہے، حرام کے طور سے کمایا ہے. تو یہ ثابت ہوا کہ نہ دولت نفس مطمئن عطا کر سکتی ہے، نہ مال دنیا عطا کر سکتا ہے. تو نفس مطمئن کہاں سے نصیب ہوتا ہے؟ اللہ نے ایک اور جگہ فرما دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کرنے سے. یہ دوسری آیت میں ہے. تو ثابت ہوا کہ اللہ کا ذکر جہاں ہو وہاں دل مطمئن ہو جاتا ہے. چلو ہم نے پھر دیکھا کہ یا اللہ اہل ذکر کون ہے. تیسری آیت بولی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نادانو تم نہیں جانتے تو جاؤ اہل ذکر سے پوچھو. ثابت کون ہوا کہ قابل ذکر کون ہوئے؟ بولے مجمع، بولے میری طرف، بولے پاوے اولے اولے لیکن بولے. اہل ذکر کون ہوئے؟ قابل ذکر کون ہوئے؟ اہل ذکر. اہل دنیا نہیں، دولت مند نہیں، بینک بیلنس والے نہیں، بڑیاں گڈیاں والے نہیں، زمیندار نہیں، 10 لاکھ مربع نے مالک نہیں. فرمایا یہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کے لیے رومی نے فیصلہ کیا. رومی نے کیا فیصلہ کیا؟ جلال الدین رومی نے دنیا داروں کے لیے جو دنیا کے پجاری ہیں، فرمایا کہ اہل دنیا چے کہیں نو چے مہین، اہل دنیا چے کہیں نو چے مہی. دنیا دار پاویں نکا ہوئے تو پاویں بڑا ہوئے، یہ سارے نکے بڑے. حضر میں نے سنیا، میں چت کے آخی گل، یہ سارے نکے وڈے، یہ دنیا دار جس نے دل وچ دنیا دی رغبت ہے، جو دنیا کا پجاری ہے، چاہے وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا ہو اور چاہے کسی خاص جگہ پر بیٹھا ہو، دنیا کی محبت اگر دل میں ہے تو لعنت اللہ علیہم اجمعین. رومی کا فتویٰ ہے، جلال الدین رومی کا، کہ انہاں نکیاں وڈیاں دنیا داراں تے اللہ دی لعنت ہوے. کیوں کہ اے لعنتی چیز دے طالب بڑے ہیں جی. اس واسطے جو دنیا سے محبت کرے گا، رغبت کرے گا، وہ اس کی زد میں ہے. حسین نے اگر رغبت کرنی تھی، اگر دولت کی ہوس ہوتی تو حسین کو سب کچھ مل جاتا، لیکن حسین ڈٹ گیا اپنے موقف پر. اور آپ نے دیکھا اہل بیت کے ذکر سننے والوں، سنیوں، خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں. فضائل صحابہ ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. حضور کے صحابہ کرام کا ذکر کرنا ہمارا ایک دل کا ایک مشغلہ ہے، محبت کا ایک آئین ہے. لیکن اہل بیت سے محبت ہماری
بالیدگی ایمان کا ذریعہ ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے، میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، فکر فرمائیں، ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، فکر فرمائیں، رسول اللہ نے صحابہ سے شفقت فرمائی، کرم فرمایا، محبت نہیں فرمائی، محبت اپنے گھر والوں سے فرمائی۔ حسن، محبت سنگیوں سے نہیں کی جاتی، محبت اپنے گھر والوں سے کی جاتی ہے۔ سنگیوں کو نوازا جاتا ہے اپنے اکرامات و اعزازات سے، جس طرح بندہ ان کی عزت کرتا ہے۔ آپ یہاں تشریف رکھیے، ویسے القاب بھی دیتے ہیں، لیکن جس طرح اہل بیت کے لیے حضور نے فرمائے وہ الفاظ، یا آپ کے دل میں جو اپنے فاطمہ الزہرا بیٹی کے لیے جو جذبات تھے، وہ کسی صحابی کے لیے نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک صاف کھلی بات ہے، اس میں کوئی شیعہ پن نہیں ہے، صاف بات ہے، سیدھی بات ہے۔ آپ بھی گھر والے، آپ کے تو بھی دوست ہیں، کیا آپ بتائیں آپ اپنے دوستوں کو اپنے گھر والوں پر ترجیح دیتے ہیں؟ کہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، رسول بھی انسان ہی ہے، بہت بڑا شرف سے ہی نیابت اور سارے، لیکن وہ بشری تقاضے بھی وہی ہوتے ہیں۔ جس طرح حضور روتے تھے، ابھی مولانا مفتی عبدالشکور صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ابراہیم کے فراق پر حضور رو رہے تھے، اگر یہ فطرت، یہ بشری تقاضا نہ ہوتا تو حضور کیوں روتے؟ تو یہ چیزیں بھی اللہ نے اس لباس میں آپ کو بھیجا ہے۔ تو حضرت امام عالی مقام نے کوئی چیز نہیں مانگی۔ میں نے ایک دو شعر میں اس موقع پر مجھے یاد آ رہے ہیں، صرف 2-4 شعر میں پیش کروں گا۔ کل میں نے کراروی صاحب وہاں میریٹ ہوٹل میں تشریف فرما تھے، میں نے وہاں پیش کی تھے، 2-4 بہت کیفیت پیدا ہوئی، میں نے بھی اپنے درد و محبت گداز میں پیش کیے۔ تو صرف ایک مطلع پیش کرتا ہوں کہ شبیر نے دشمن سے صدقہ تو نہ مانگا تھا، شبیر نے دشمن سے صدقہ تو نہ مانگا تھا، 2 گھونٹ ہی مانگے تھے، دریا تو نہ مانگا تھا، 2 گھونٹ ہی مانگے تھے، دریا تو نہ مانگا تھا۔ اور ننھے علی اصغر کو 2 بوند کی حاجت تھی، محبت والے نہ کوئی چہرہ بناؤ، کوئی محبت والے نے حسین نہ ذکر ہو رہا ہے، اہل بیت نے درد نہ ذکر ہو رہا ہے۔ اسی واسطے بعد لوگ پھر آ رہے ہیں جی سنی انہوں نے دلاں درد کوئی، ذوق پیدا کرو کہ ننھے علی اصغر کو 2 بوند کی حاجت تھی، معصوم نے تیروں کا تحفہ تو نہ مانگا تھا، معصوم نے تیروں کا تحفہ تو نہ مانگا تھا، اور پانی ہی تو مانگا تھا، ہر پیاسے کا جو حق ہے، پانی ہی تو مانگا تھا، ہر پیاسے کا جو حق ہے، ارے عباس نے کچھ حق زہرا تو نہ مانگا تھا، عباس نے کچھ حق، اور جب نعش حسین اٹھی طیبہ سے ندا آئی، تبلیغ کا یہ تم سے ثمرہ تو نہ مانگا تھا، تبلیغ کا یہ تم سے
اور کس جرم پہ زنجیریں سجاد کو پہنائی، کس جرم پہ زنجیریں سجاد کو پہنائی، کس جرم پہ زنجیریں بیمار کو پہنائی، سجاد نے بابا کا بدلہ تو نہ مانگا تھا۔ اور ٹکرائے تھے فاسق سے اسلام بچانے کو، مولا نے حکومت میں حصہ تو نہ مانگا تھا۔ اور مقطع ہے کہ کھینچی گئی کیوں چادر پھر سر سے نصیر آخر، زینب نے سکینہ کا جھمکا تو نہ مانگا تھا۔ تو حضرات اللہ تعالی ہمیں وہ استقلال عطا فرمائے، وہ جرأت عطا فرمائے کہ ہم حسین کی تقلید کریں۔ اور یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی وادخلی جنتی۔ بھائی ہماری خوش نصیبی ہے، آپ سب کی بھی، اس درگاہ کی بھی، میری والدہ ماجدہ کی بھی خوش نصیبی ہے کہ حضرت غوث پاک کے بغداد شریف سے سجادہ نشین سید حامد گیلانی تشریف لا رہے ہیں، اور ہمارے آپ سب لوگ اٹھ کر آپ کا استقبال کریں۔ آپ تشریف لا رہے ہیں حضرت غوث پاک کے بغداد شریف سے تشریف لانے والے سجادہ نشین حضرت سید حامد گیلانی۔ اپنی جگہ پر ہو جائیں، اپنی جگہ تشریف رکھو، تشریف رکھو سارے صاحبان اپنی اپنی جگہ۔ حضرات بیٹھ جاؤ، اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، بد نظمی نہ کرو۔ اللہ اللہ، سارے حضرات تشریف رکھو، اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، برائے مہربانی اپنی جگہ تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ صاحبان، تشریف رکھو بھائی، سارے صاحبان بیٹھ جاؤ، مہربانی تھوڑی۔ دو چار جملے آپ فرمائیں گے تعزیت کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جئت الى اخی السيد نصير الدين شاه
ليعزيه بوفاة والدته المرحومة. أسأل الله تعالى أن يتغمدها برحمته الواسعة ويدخلها فسيح جناته ويرحمها برحمته الواسعة ويرحم موتانا وموتى الحاضرين جميعا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار، وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا إلهي إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا إلهي إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا إلهي إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أنت نعم يا رب توفق كل من يريد لنا الخير ويسعدنا بالخير ويدعينا بالخير. يا رب تحمي هذا البلد من كل مكروه. يا رب توفق الإخوان الذين يسعون إلى الاتحاد بين المسلمين. آمين ربي آمين. يا رب تحفظ باكستان وأهل باكستان من كل مكروه. يا رب توفقهم. يا رب تبعد الشر عن جميع دول الإسلام والمسلمين. اللهم رب احفظنا واحمينا ووحد كلمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على الأنبياء والمرسلين وعلى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. بیٹھے رہیں، ہم اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، کوئی بھی نہ اٹھے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن وجاء بقلب منيب. وجاء بقلب منيب.
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين.